اس دنیا میں بھوت، جنات اور بدروحیں اپنی ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا پھر اپنا انتقام لینے کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کسی طرح انسانوں پر حاوی ہو کر اپنے ادھورے مقصد کو پورا کر سکیں۔ یہ کہانی عادل اور ثنا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی ہے۔ وہ لوگ ہنی مون منانے ہمالیہ جا رہے تھے۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی اور یہ لوگ اپنا ضروری سامان لے کر بائی روڈ ہمالیہ کے لیے نکل گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہائی وے پر ان کی کار کے علاوہ کوئی بھی کار نہیں تھی۔ روڈ کی دونوں سائیڈ گھنے جنگل تھے اور ویران سڑک پر بس یہ دو لوگ اپنی کار میں تھے۔ عادل اور ثنا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ عادل کا دھیان روڈ کی طرف سے ہٹ گیا۔ اب یہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی سے کوئی چیز ٹکرا گئی۔ عادل اور ثنا اچانک سے چونک جاتے ہیں۔ عادل کار کو سائیڈ پہ پارک کرتا ہے اور کار سے اتر کر دیکھتا ہے وہاں ایک کالی بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ جانے سے مر گئی تھی۔ عادل اور ثنا اس بلی کی لاش کو اٹھا کر وہی ایک جنگل میں دفنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس بلی کو دفنا کر تھوڑی ہی دور جاتے ہیں کہ ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ رات اندھیری، ہر طرف صرف جنگل اور سناٹا۔ ثنا کو ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ پیدل چل کر کوئی کاٹیج یا ہوٹل تلاش کرتے تاکہ وہاں رات گزار سکیں۔ تھوڑی آگے جا کر عادل کو ایک پرانا خستہ حال گیسٹ ہاؤس نظر آتا ہے جو کہ ان کے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ دونوں اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک بوڑھی عورت موجود ہوتی ہے۔ عادل اسے کمرے کی چابیاں لیتا ہے اور وہ عورت چپ چاپ انہیں چابیاں دے دیتی ہے۔ ثنا کی نظر ایک بلی پر پڑتی ہے اور وہ ڈر کے مارے زور سے چلاتی ہے۔ عادل بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے۔ ثنا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی یہاں پر وہی بلی دیکھی ہے جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ عادل اسے کہتا ہے کہ تم شاید تھکی ہوئی ہو، چلو کمرے میں چل نہا لو، فریش ہو جاؤ۔ ثنا بھی اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹک دیتی ہے اور یہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ثنا نہا کر باتھ روم کے شیشے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ سے وہی کالی بلی اور اس بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ ڈر کے مارے چیخ مارتی ہے۔ عادل باہر سے باتھ روم کا دروازہ پیٹ رہا ہوتا ہے لیکن ثنا باتھ روم میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پر ماسٹر کی لینے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور دیوار پر کسی نے خون سے موت لکھا ہوا ہے اور ایک کالی بلی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب دیکھ کر پیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ثنا کو لینے دوبارہ کمرے کی طرف آتا ہے۔ جیسے ہی عادل دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ثنا کو ایک چڑیل نے گلا پکڑ کے ہوا میں اٹھایا ہوا ہے اور ثنا بے ہوش ہے۔ عادل رو رو کر کہتا ہے کہ میری ثنا کو جانے دو، ہمیں تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ چڑیل بتاتی ہے کہ جو بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی وہ اس چڑیل کی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے اور اب وہ ان دونوں کو جان سے مار کے اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ عادل کی لاش منتیں کرنے کے بعد بھی وہ چڑیل اپنے ناخنوں سے ثنا کا گلا چیر کر پھاڑ دیتی ہے اور اس کی گردن جسم سے الگ کر دیتی ہے۔ عادل بھی ثنا کی موت کے بعد وہیں خودکشی کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی موت اس ہوٹل میں ہوئی لیکن ان کی لاشیں قبرستان میں کیسے ملی اور کیا یہ بدروحیں جانوروں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟